من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک خالق رازق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی بہت زبردست ہے. اللہ تبارک و تعالی کو کوئی کام کرنے کے لیے صرف اپنے ارادے کرتے ہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالی کسی کام کو لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کو ایک کام کے لیے 2 مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زبردست طاقت والے ہیں دوستو، جس کی طاقت کا کوئی انتہا نہیں. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو. خصوصی طور پر جناب محمد عربی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوست اور بزرگوں، یہ جمعہ کے مختصر سی وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا اور ایک مخصوص چیزوں کے بارے میں بتا دیا. گناہ کے کام کرو گے تو تمہارا حشر یہ ہوگا، نیکی کرو گے تو تمہارا حشر یہ ہوگا. اگر دنیا کے اندر اچھے کام، نیک کام، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا عمل کر کے اگر میرے پاس آؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی. اور اگر برے کام کر کے آؤ گے، لوگوں کے دھوکہ دو گے، گالی دو گے اور طرح طرح کی گناہ کرو گے، اگر تم یہ ساری چیزیں لے کر میرے پاس آؤ گے تو سوائے تمہیں رسوا اور پریشان اور جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آخرت میں 2 ہی چیز کا فیصلہ ہوگا، ایک جنت کا فیصلہ اور ایک جہنم کا فیصلہ. نیک کام کرنے والوں کو اللہ جنت بھی دے گا، برے کام
کو اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور جہنم ایک ایسی چیز ہے عزیز دوست اور بزرگوں، حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سلگایا، اس میں ہوا کی اس میں پھونک ماری، وہ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک اس کو دہکایا تو وہ سرخ ہو گیا، اور پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا تو ابھی کالا ہو گیا، اور ابھی کالا ہی جہنم کے اندر ہے۔ اور پھر اس کو چاروں طرف سے پیک کیا ہوا ہے، یہ جہنم کھلا ہوا نہیں ہے، وہ جہنم پیک کیا ہوا ہے، اور وہ پیک جہاں سے جہنم کا ایک سوئی کی طرح اگر سوراخ کر دیا جائے اور اس کی تپش اس کی گرمی کو اگر دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو سارے انسان جانور مر جائے گا۔ عزیز دوستو، اس کا نام جہنم ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی مہلت دے رہا ہے۔ آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے تو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، جیسے کتابوں کے اندر ایک مثال دے کے سمجھایا، ایک بادشاہ جن کے بہت سارے باغ تھے اور اس میں طرح طرح کے پھل لگے ہوئے تھے، طرح طرح کے پھل لگے ہوئے تھے، قسم قسم کے پھل لگے ہوئے تھے، اور اپنے رعایا کو اپنے وزیر کو بلایا اور اس کو ایک ٹوکری دی، ایک تھیلا دیا کہ یہ ٹوکری کو اٹھاؤ، یہ تھیلا کو اٹھاؤ اور تم لے کر چلے جاؤ، باغ کے اندر چلے جاؤ، اور اس باغ سے تمہیں بہترین بہترین پھل چن چن کر پھل کو توڑ کے لانا۔ اگر تم اچھی طرح سے پھل توڑ کر لاؤ گے، اگر تم اچھی طرح پھل توڑ کر لاؤ گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، میں تمہیں، اگر تم مجھے پھل لا کر خوش کر دو گے، میں تم سے پھل کو دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا تو میں تجھے انعام دوں گا، جو تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تمہیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عزیز دوستو، وہ وزیر اٹھتا ہے، وہ ٹوکری اٹھاتا ہے، تھیلا اٹھاتا ہے، باغ کے اندر جاتا ہے۔ ابھی باغ کے پہلے حصے کے اندر گیا تو دیکھا طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، خوبصورت خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر چاہا، جب پہ دل کے اندر سوچا کہ پہلے مرحلے کے اندر اتنا اچھا پھل لگا ہوا ہے، نہ جانے اور اس حصے کے اندر کیسا کیسا پھل لگا ہوا ہوگا، اس لیے پہلے حصے کا پھل نہیں توڑتا، پہلے حصے کا پھل نہیں توڑتا، کیونکہ میرا مالک نے اچھا پھل لانے کا حکم دیا ہے، میں اچھے پھل توڑ کر لے کر جاؤں گا۔ عزیز دوستو، میرے پیارے دوستو، جب وہ پہلے حصے کا پھل نہیں توڑتا، کچھ دور اور جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ اور خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں اور اچھی طرح پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی پھل نہیں توڑیں گے، اور کیونکہ میرا مالک نے کہا کہ بڑھیا چون چون کر خالص خوبصورت خوبصورت پھل کو لے کر آنا ہے، وہاں سے بھی نہیں توڑتا اور آگے چلا جاتا ہے، اور وہ اور حصے کے اندر جاتا ہے، کیونکہ مجھے بہترین پھل کو توڑنے کے لیے کہا ہے نا، میرا مالک نے، میرے بادشاہ نے اچھا پھل توڑنے کے لیے کہا ہے، میں اپنی اس ٹوکری کے اندر بہترین پھل لے کر جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، وہ وزیر آگے بڑھتا ہے، پھر وہاں دیکھتا ہے اور پھل اچھا لگا ہے، وہ اور آگے بڑھتا ہے، اس کو لالچ ہوتا ہے کہ میرے بادشاہ نے اچھے پھل کو توڑنے کا حکم دیا ہے، میں اچھے پھل کو توڑ کر لے کر جاؤں گا۔ ایسے کہتے کہتے وہ آخری مرحلے کے اندر پہنچتا ہے۔ اے میرے پیارے دوستو، جب وہ آخری مرحلے کے اندر پہنچتا ہے تو دیکھا وہ سوکھا ہوا درخت ہے جس میں ایک پھل نہیں ہے، جس میں ایک پھل نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ جاتا ہے، اپنے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ کاش اگر میں پہلے مرحلے کے اندر اگر پھل کو توڑ لیتا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دے دیا تھا کہ جس راستے سے ایک مرتبہ جاؤ گے نا، اس سے واپس پھر دوبارہ نہیں آنا، تم آگے آگے چلتے جاؤ اور تم ٹوکری بھر کر پھل لے کے آنا، تھیلا بھر کے پھل کو لے کے آنا۔
کھانا، میں اس کو دیکھ کر میں خوش ہوں گا، تجھے انعام دوں گا، لیکن میری یہی شرط ہے کہ تم واپس نہیں آنا، اس پیچھے کی طرف دوبارہ نہیں آنا، جس راستے میں ایک مرتبہ چلا گیا اسی راستے پر جانا۔ لیکن میرے عزیز نوجوانوں، میرے پیارے دوستو، جب وہ آخری حصہ میں گیا تو دیکھا کہ درخت سوکھا ہوا ہے، درخت سوکھا ہوا ہے جس میں پھل نہیں لگا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، میرے پیارے دوستو، یہی علماء کرام نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے، یہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے، اسی کے لیے فرمایا ہے آج ہمیں موقع ہے ہم نیکی کر لیں، آج ہمیں موقع ہے ہم نیکی کر لیں، لیکن ہم اور آپ سوچتے ہیں آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ انسان سوچتے رہتا ہے کہ آج کریں گے، آج کریں گے، ایک ایسا وقت آتا ہے جو اس کا وقت مقرر ہے، موت آ جاتی ہے، پھر وہ نیکی کرنے چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا۔ جب موت آ جاتی ہے میرے پیارے دوستو، ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ لیا ہوئے ہو، پیاس لگی ہے، پینے کے لیے چاہتے ہو، اللہ پاک کی قسم ایک گھونٹ اندر کیا، آدھا پانی باہر ہے، آدھا پانی ہے، اللہ بلائے گا، اسی وقت آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ آج ہمیں موقع ہے نیکی کرنے کا، آج کر لینے کی، آج کر لے۔ اسی طرح ہم سوچتے ہیں آج کریں گے، کل کریں گے، پھر کریں گے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے پڑتا ہے، اور پھر آخرت میں سوائے پچھتانے کی کوئی کام نہیں آئے گی۔ آج ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ اخبار اور طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو کاش فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، آج ہمارے پاس ہر چیز مہیا ہے، خدا کی قسم ان معصوموں کے بچوں کو ہمارے ماں بہنوں کے پاؤں کے اندر چپل نہیں ہے، سر میں چھت نہیں ہے، ایک کم کھائے ہیں وہ سب، کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے، کوئی مل جائے تو کھا گئے ورنہ نہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں طرف سے مہیا کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سارے نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا، یہ ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کروٹیں بدل رہے ہیں، اللہ کے رسول رات کو سوئے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بہت بہترین حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، کبھی اس کروٹ، نیند نہیں آئی۔ کیوں نیند نہیں آئی؟ کئی دن سے فاقہ ہے، پیٹ کے اندر کوئی لقمہ کھانے کو نہیں دیا۔ اللہ کے پاک نبی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ کاش چلو دیکھیں کوئی صحابی مل جائے، کوئی ہم کو گھر بلا کر لے جائے، کوئی جو بھی روکھی سوکھی ہو اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلتا ہے، ابھی نکل کر کچھ دیر ہوا، ایک ملا۔ کون ملا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر اس وقت رات میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اللہ کے نبی تو سخی ہوتے ہیں، سخی ہیں، اللہ کے رسول سے چھپانے کی کیا بات ہے، کہہ دیا، اپنے دل کی بات کہہ دی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول گھر کے اندر تھوڑا بہت کھانا تھا، بال بچے بیوی کو کھلا کر سلا دیا، میرے پاس کچھ بھی کھانا نہیں تھا، میں بھوک کی وجہ سے میں سویا، مجھے نیند نہیں آئی، اس لیے میں گھر سے باہر نکلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں، چلو کچھ دیر چلتے ہیں، کوئی اگر مل جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول چلتے ہیں، سامنے سے ایک ہٹا کٹا نظر آیا کہ کوئی انسان آ رہے ہیں، لیکن رات ہے پہچانتے نہیں کون ہے، اور کچھ قدم چلتے ہیں، چلو
کہ اپنے اسلامی بھائی ہے کہ غیر ہے، لیکن جب دیکھا تو سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، گھر سے کیوں باہر نکلے؟ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، آپ سے کیا چھپانا، ابو بکر صدیق آپ سے کیا چھپانا، میرے گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کو نہیں تھا، میرے گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کو نہیں تھا، میں سویا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں کہا چلو گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ تینوں شخص اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک صحابی جس کا بیٹے کا نام حیثم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا چلو اس کے گھر جاتے ہیں، وہ بڑی ہمارے دوستوں کو سب کو خیال رکھتا ہے، چلو اس کے گھر جاتے ہیں، اگر کچھ ہو تو کھا لیں گے۔ عزیز دوستو، ابو الحیثم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، رات ہے، رات کے اندر دروازے کے اندر دستک دی، ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں اتنی رات میں کون ہمارے گھر میں آ گیا، ہمارے گھر میں کون آ گیا؟ فرمایا سوچتا ہے کہ کوئی بیمار ہوگا، کوئی پریشان ہوگا جبھی تو آیا۔ جب بھی دروازے پر جاتا ہے تو دروازہ کھولتا ہے۔ عزیز دوست بزرگوں، جب ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتا ہے تو دیکھا وہ ہستی دروازے پر کھڑی ہے جو شب معراج کے اندر تمام انبیاء کو امام اللہ نے بنایا، ایک دو طرف ستارے کھڑے ہیں اور بیچ میں 14ویں چاند یعنی اللہ کے رسول کھڑے ہیں، ایک طرف ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں مہمان کا آنا مبارک ہو، اہلا سہلا و مرحبا، مہمان کا آنا مبارک ہو، مہمان کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائیں، ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے جاتے ہیں، گھر کے اندر بٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی رات میں، فرمایا کہ ابو الحیثم ہم تمہارے گھر میں آئے ہیں مہمان بن کر، اگر تمہارے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول ہے، جلدی سے جاتا ہے۔ عزیز دوست اور بزرگوں، میرے پیارے دوستو، کھجور لاتا ہے، کئی طرح کا کھجور لاتا ہے اور مٹی کے برتن میں اللہ کے رسول کو پیش کرتا ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر تھوڑی سی پلیٹ خراب آ جائے شادی بیاہ میں تو ہم ناراض ہوتے ہیں، یہ کیا پلیٹ میں کھانا دیا۔ ارے عزیز دوستو، وہ کائنات اللہ کے پاک نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے برتن پر کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابو الحیثم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر کچھ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کھجور کھا لیے، ہم پانی پی لیں گے، اسی میں اللہ کا شکر ادا کر لیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں سب کچھ ہے، اور اللہ کے رسول کو وہ کھجور کھانے کے لیے دے دیا۔ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور کھا رہے ہیں۔ ابو الحیثم جاتا ہے، ان کے پاس ایک بکری تھا، اس بکری کو کیا کہیں ذبح کر دیا اور جلدی سے کھال کو نکال کر اور اس کو کاٹ کر کے لاتا ہے اور جلدی کھانا پکانے کے لیے اپنے بیوی کو کہتا ہے جلدی کھانا پکاؤ، اور آ کر ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول سب کچھ گھر کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول کو یہ نہیں معلوم کہ بکری ذبح کر دیا ہے، اللہ کے رسول کو یہ نہیں معلوم کہ بکری ذبح کر دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں سب موجود تھا۔ عزیز دوستو، لیکن جب کھانا پک کر آیا، کھانا پکنے کے بعد روٹی اور گوشت اللہ کے رسول کے سامنے آیا، اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول نے ایک روٹی اور 2 بوٹی اس کے اندر رکھتا ہے، ایک روٹی اور 2 بوٹی رکھ کر اور فرمایا کہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں سے وہ بھی بھوکی ہے، کئی دنوں سے 15 دن تک ہو گیا ہے، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے، اے ابو الحیثم یہ ایک روٹی اور 2 بوٹی فاطمہ کے پاس لے کر جاؤ۔ ان کے بیوی حضرت
ابو الحیثم کی بیوی اندر سے یہ بات سن رہی ہے، اپنے بیوی اپنے شوہر کو بلاتا ہے، ابو الحیثم ادھر آؤ۔ فرمایا ایک روٹی اور دو روٹی میں کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے ایک ٹفن باندھ کر دیا کہ فاطمہ کو لے کر کیا پہنچا دو اور ان کے گھر والے بھی کھا لیں گے۔ لیکن جب وہ ٹفن لے کر وہ کھانا زیادہ لے کر جانے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کھانا اتنا کہاں کر لے کر جاتے ہو؟ فرمایا اتنا، فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک روٹی میں اور دو روٹی میں کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں ابو الحیثم، عزیز دوستو، فرمایا نہیں، میرے بیٹی کی عادت خراب مت کرنا، آدھی پیٹ کھا کر، ارے کھانے زندہ رہنے کے لیے تھوڑا کھانا ضروری ہے، پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرے گا۔ ادھر کی حدیث بہت لمبی ہے، میں مختصراً آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے وہ کھانا تناول فرمایا، 15 دن کا فاقہ، اور عزیز دوستو جب کھانا کھا لیے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں، فرمایا اے ابو الحیثم، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی طرف خطاب کرتا ہے، اپنی طرف خطاب کرتا ہے، فرمایا یاد رکھنا ابو بکر صدیق اور ابو الحیثم فاروق اعظم، یہ ہم کئی دنوں کے فاقے کے بعد یہ کھانا ملا ہے جو ہم کھانا کھائے ہیں، ھذا النعیم یوم القیامہ، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس نعمتوں کے بارے میں بھی حساب دینے پڑے گا۔ یہ ہم اتنی پریشانی میں کئی دنوں کے فاقے کے بعد یہ کھانا ملا ہے، اس کھانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ لیکن عزیز دوستو فرمایا ہے ابو الحیثم، اب ہم بھی کھانا کھا لیے ہیں، تم بھی کھانا کھا لو، اپنے بال بچے کو بھی کھانا کھلاؤ، اور جو بچ جائے، جو کھانا بچ جائے، جو تم نے پورے کے پورے بکری کو ذبح کر دیا، تم کو ایسا نہیں کرنا تھا، لیکن ہاں مہمان کا نواز کرنا اپنے استعداد کے مطابق ہے۔ لیکن اب یہ جو کھانا بچ گیا، یہ سارے کے سارے اپنے گھر کے اندر نہیں رکھنا، بلکہ پڑوس کے اندر، اپنے یتیموں کے اندر، مساکین کے اندر تقسیم کر دو، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کھانے کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو ہم فضول خرچی کرنے کے دائرے میں شمار نہیں ہوں گے۔ عزیز دوستو، آج ہمیں دیکھو قدم قدم پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکری کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اس بات کو میں تھوڑا عزیز دوستو 2-4 منٹ اور میں لینا چاہتا ہوں کچھ سمجھانے کے لیے، ذرا غور سے میری اس بات کو سمجھنا۔ یہ میں جو آیت پڑھی ہوں، یاد رکھنا یہ کسی نبی کا حکم نہیں ہے، یہ کسی کی صحابی کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی ولی کا حکم نہیں ہے، بلکہ احکم الحاکمین کا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ یاد رکھو یہاں حلال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، 15 دن سے زیادہ فاقے میں تھا، اور ایک وقت کے کھانا ملا، اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر یہ اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ آج ہم اور آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، یاد رکھنا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اگر میری بات کو تکلیف ہو تو اللہ سے لڑو، میں قرآن آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، خدا کی قسم فضول خرچی کرو گے، یہ پتنگ بازی کرنا بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل حرام ہے، یاد رکھنا اس چیز کو کرو گے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان، اگر یہ کام کرتا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے یہ شیطان کا بھائی ہے۔ یہ شیطان کہاں جائے گا؟ ہر ایک کو پوچھو شیطان کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان، یہ تو اللہ کا بڑا ناشکرا آدمی ہے، یہ تو بڑا ناشکرا ہے، یہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھو میری دوستو بزرگو، شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ جو شیطان کا پیروی کرے گا، جو اس کام کے اندر ملوث ہوگا، شیطان اپنے اس کو نہیں چھوڑے گا، وہ بھی ساتھ کے اندر لے کر جائے گا۔ آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ارے غریبوں کو دیکھو، ایک ایک پتنگ، ایک ایک ڈور کو 300 400 روپے جس کی قیمت ہے۔ آج کسی کو کہو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی ضرورت ہے،
منہ بنا لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ میں نیمبو نے چوڑ دیا ہے، منہ کھٹا بنا لیتا ہے، اور یہ فضول خرچی میں دیکھو اپنی واہ واہی کر رہے ہو، یاد رکھنا یہ بالکل حرام ہے۔ بلکہ میں کسی حدیث اور کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عالم دین سے سنا تھا کہ یہ پتن کا سب سے پہلے جو شروع کیا ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ میں کوئی حدیث و قرآن بیان نہیں کر رہا ہوں، کہ یہ کام سب سے پہلے فرعون نے کیا ہے، یہ کام سب سے پہلے فرعون نے کیا ہے۔ اور فرعون کون ہے، اور فرعون ابھی تک کون سے عذاب میں ہے، اور جہنم میں کہاں رہے گا، یہ سب کو معلوم۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگ کو وقت نہیں ہے، ایک تھوڑی سی بالکل 1-2 منٹ کا میں حدیث پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا، لیکن جب وہ انسان عین جنت کے دروازے پر پہنچے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو روک لو، ان تمام کے تمام کو روک لو۔ عزیز دوست، اس کو روک لیا جائے گا، پھر کہے گا کہ جنت کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا گا کہ کیوں؟ حالانکہ وہ اپنے پہاڑ کی طرح نیکی کو لے کر آئے گا۔ اور یہ کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ کون قوم ہوگی، وہ کون انسان ہوگا، ذرا ہمیں بتا دے، اس کا حلیہ بتا دے۔ فرمایا وہ انسان ہوگا جو رات کو جو کیا کہ نماز پڑھتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، اور رات کے اندر تہجد بھی پڑھتا ہوگا، لیکن اس کا عالم یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کا موقع ملا تو اس کے ساتھ میں گناہ بھی کر لیتا ہوگا۔ یعنی اپنے نفس کو پوجا کرنے والا، اپنے نفس کے مطابق چلنے والا۔ آج ہم اور آپ اپنے یہ نفس کو مجا لینے کے لیے پتنگ بازی کرتے ہیں، اپنے نفس کو بڑھائے، اپنے نفس کے مطابق چل کر ہم اور آپ گناہ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھتا ہوگا اور تہجد بھی پڑھتا ہوگا اور روزہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن ساتھ کے اندر یہ جب بھی اس کو کوئی موقع ملا گناہ کرنے کا، وہ گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا ہوگا، وہ گناہ بھی کر لیتا ہے۔ جنت کے اندر جانے کے تک، جنت تک پہنچ کر دروازے پر پہنچ کر اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا، نہیں تمہارے جنت کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں یاد رکھو، یہ بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ابھی فلسطین کے ماؤں کو دیکھو، حالات دیکھو، کیسے کیسے مسلمان پریشان ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کرتوت کے ہے۔ خدا را یہ عذاب سے چھوڑ دو، خدا را اس گناہ سے بچ جاؤ، خدا را اس گناہ سے بچ جاؤ، ورنہ سوائے جو میں شروع میں کہا کہ بعد میں وہ انسان سوائے جب دیکھا کہ میرے ٹوکری خالی ہے، بادشاہ کے پاس جاؤں گا، بادشاہ ناراض ہوگا، ہمیں وہاں سے اپنی نوکری سے نکال لے گا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے سامنے حضور ہوں گے، ہمارے اعمال کو خالی پائے گا، ہماری ٹوکری خالی ہوگی، تو ہمیں اور آپ کو جہنم کے علاوہ کیا ملے گا؟ اس لیے یہ ساری چیزوں سے بچو، یہ ساری چیزوں سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت عطا